اور آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ فرمایا واللہ علیم خبیر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کی خبر رکھنے والا ہے۔ آیت ایک ہے لیکن یقین کیجئے سمندر سمو کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی بحیثیت انسان اور بشریت میں تم سب برابر ہو، اس لیے کہ تم سب کا باپ اور ماں کیا ہے؟ ایک ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، ان دونوں سے تم سب کو پیدا کیا، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ عجمی ہے، چاہے وہ جس قوم کا ہے، قبیلے کا، خاندان کا ہے، تمہیں سب کو پیدا کیا من ذکر و انثی۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تمہیں مختلف شعوب، جمع ہے شعب کی، اور شعب اور قبیلہ اس میں فرق یہ ہے کہ شعوب بڑے قبیلے کو کہا جاتا ہے، ایسا بڑا قبیلہ کہ جس کے اندر پھر بہت ساری نیچے کیا ہوتی ہیں؟ شاخیں ہوتی ہیں۔ وقبائلہ، اور چھوٹے چھوٹے خاندان، کھیلیں لڑیوں میں تمہیں تقسیم کر دیا۔ کس لیے کیا ہے مالک کائنات؟ کہ کیا ہم فخر کرنے لگے، ہم غرور کرنے لگے کہ میں پٹھان ہوں، ہم تکبر کرنے لگے کہ میں نواب ہوں، ہم تکبر کرنے لگے کہ میں عرب ہوں، میں فلاں ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں، لتعارفوا، یہ تقسیم اس لیے کی قبیلوں اور ذاتوں میں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے سامنے پہچان کر سکو، تعارف کروا سکو ایک دوسرے کو۔ لتعارفوا، یہ قبیلے اس لیے ہیں، یہ غرور، تکبر اور فخر بڑائی کے لیے نہیں ہے، باقی اس لیے کبھی غور کیا ہے ہری پور والوں، یہاں دو لفظ مالک کائنات نے ذکر کیے، ایک خلقنا اور دوسرا جعلنا۔ کتنے لفظ؟ کمال کے جملے۔ پہلا لفظ خلقناکم اور دوسرا لفظ وجعلناکم، یہ اشارہ کر دیا کہ اماں حوا اور بابا آدم سے پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، یہ میرا کمال ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائلا، تمہیں مختلف ذاتوں اور خاندانوں میں تقسیم کرنے والا بھی میں ہوں، یہ میرا کمال ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی پٹھان ہے تو یہ میری تقسیم ہے، کوئی ملک ہے تو میری تقسیم ہے، کوئی آوان ہے تو میری تقسیم ہے، کوئی گجر ہے تو میری تقسیم ہے، کوئی بلوچ ہے میری تقسیم ہے، کوئی سندھی ہے تو یہ میری تقسیم ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال، اس لیے تمہیں فخر کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم تعارف کر سکو، پہچان کر سکو، یہ اس لیے قبیلے اور ذاتیں بنائی ہیں، اور اس سے تعارف کرانا آسان ہوتا ہے، پہچان کروانی آسان ہوتی ہے۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں؟ احمد جمشید خان کون ہے؟ تو میں کہوں گا کس قبیلے سے؟ میں کہوں گا پہلے تو پٹھان ہوں۔ تو پوچھے گا پٹھانوں میں تو سینکڑوں خاندان ہے، آپ کس سے؟ میں کہوں گا یوسف زئی ہوں۔ پھر وہ پوچھے گا یوسف زئی میں بھی تو نیچے بہت ساری شاخیں ہیں، تو میں کہوں گا میں بسی خیل ہوں۔ اچھا بسی خیل میں بھی بہت ساری شاخیں ہیں، تم کس سے ہو؟ تو میں کہوں گا بسی خیل میں ایک شاخ ہے پٹھانوں کی، ناصر خیل، تو میں ناصر خیل۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں اپنے اوپر سے۔ تو یہ ایک تعارف ہے، کیا ہے؟ تو میں تعارف کروا سکتا ہوں۔ باقی اگر میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ میں یوسف زئی ہوں تو میں کوئی ہوا میں اڑنے لگ جاؤں، میں پٹھان ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا، نہیں بھائی، یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اس لیے تمہیں تقسیم کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم کیا کرو؟ تعارف، پہچان کروا سکو۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا، فرمایا نسب یاد کرو،
اپنا نسب کیا کرو؟ نسب یاد کرو، لیکن اس پہ فخر یہ پہچان کے لیے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے یاد کرنے کا، پہچان کا؟ تمہیں رشتوں کی حقوق کا پتہ چل جائے گا، رشتے پالنے کا پتہ چل جائے گا، صلہ رحمی کا پتہ چل جائے گا۔ تو صلہ رحمی کرو گے، جب جانو گے تو کرو گے نا، جب جانو گے ہی نہیں کسی چیز کو تو کیا کر سکو گے؟ تو لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم تعارف کر سکو۔ یا اللہ، جب ذاتیں، قبیلے، خاندان، یہ فخر کی بات نہیں ہے، بڑائی کی، تو پھر یہ بتلا دیجئے آپ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ کیا عجیب انداز ہے قرآن کا دوستو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ، آئیے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن بیان کیا ہے، اب معاشرے پہ نظر ڈالیں۔ فضیلت دو ہیں، ایک ہے عند اللہ فضیلت، اور ایک ہے فضیلت عرفی معاشرے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو معاشرے میں مختلف فضیلتیں ہیں کہ یہ فلاں قبیلے کا یہ ذرا اونچے لیول کا، یہ دنیاوی ہے، کیا ہے؟ یہ عرف میں لوگوں نے بنائے ہیں۔ باقی اللہ کی بارگاہ میں عزت کا معیار کیا چیز ہے؟ تقوی ہے۔ اگر کوئی سید ہے تقوی نہیں ہے، اور ایک بندہ سید نہیں ہے لیکن تقوی دار ہے، تو کیا اس کو صرف اللہ کی بارگاہ میں عزت اس لیے ملے گی کہ یہ سید ہے، اور اس کو اس لیے کم تر سمجھا جائے گا کہ وہ غیر سید ہے؟ نہیں۔ اگر یہی ہے تو آئیے قرآن سمجھاتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سید ہے، نہ قریشی ہے، نہ ہاشمی ہے، حبشی ہے، رنگ کے کالے ہیں، اور آزاد کردہ غلام ہے۔ تفصیل آ رہی ہے، میں کروں گا انشاءاللہ تھوڑی سی، لیکن وہ اللہ کے ہاں جب ایمان اور اسلام اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہیں تو وہ چلتے زمین پر ہیں، پاؤں کی آواز بہشت برین میں آتی ہے۔ اور مقابلے میں ابو لہب، یہ پیغمبر کا سکا چچا ہے، خوبصورت بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، عرب بھی ہے، سردار بھی ہے، مالدار بھی ہے، لیکن تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، پیغمبر کی تابعداری نہیں ہے۔ تو قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو جہل کے دونوں ہاتھ، تبت یدا ابی لہب وتب، اور وہ تباہ ہو گیا اور اس کے ہاتھ بھی تباہ ہو گئے۔ تو اللہ نے اس پہ بربادی کا اعلان کیا، تباہی کا بیان کیا ہے۔ تو اللہ کے ہاں معیار عزت کیا ہے؟ بولو، تقوی دار ہے۔ اب بہت سارے حیوان ہیں اور بہت سارے غریب نادار، وہ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی بیٹا غرق ہو جاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی جب چلنے لگتی ہے تو اعلان کرتے ہیں یا بنی ارکب معنا، او میرا بیٹا آجا سوار ہو جا میرے ساتھ کشتی میں، کافروں میں سے نہ ہو جا۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، او میرا بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو جاری ہے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑوں جیسے موجوں میں کھیلتی ہوئی
اچھلتی ہوئی جا رہی ہے، گفتگو جاری ہے۔ قرآن کہتا ہے فَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، یک یک موج حائل ہو گئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ جیسے غرق ہو گیا بیٹا ہے نا، اولاد ہے، جتنا بھی نافرمان ہو بیٹا بیٹا ہوتا ہے تو فوراً تڑپ کے کہتے ہیں اے میرے اللہ، تو نے کہا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ جواب کیا آیا؟ فرمایا انہو لیس من اہلک، او میرا نوح بیٹا تیرا ہے لیکن تیرے اہل میں سے نہیں رہا، تیرے اہل سے نکل گیا، وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تو یہ بات اللہ کے ہاں نہیں چل سکتی کہ اللہ میرا باپ تو اتنا بڑا پرہیزگار تھا، میں کیسے جہنم میں جاؤں گا؟ یہی بات تو یہودی اور عیسائی کہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ تو دعوے انہوں نے کیے تھے۔ فرمایا نہیں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب ذرا پیغمبر کا ارشاد سن لیجئے، آپ جھومو گے۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا آپ کا، ایسا خطبہ دیا کہ آپ نے اپنے 23 سالہ پورے دین کا نچوڑ اس میں پیش کر دیا امت کے سامنے۔ کمال کا خطبہ ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے جب آپ کے سامنے انسانیت کا ایک سمندر ہے، آپ نے اس وقت کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا او لوگوں، یا ایوہ الناس، او لوگوں، ان ربکم واحد وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس آیت کی تفسیر کر دی ہے۔ فرمایا او لوگو سن لو، ان اباکم واحد، بے شک تمہارا باپ ایک ہے آدم علیہ السلام، وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ باپ بھی ایک اور پیدا کرنے والا رب بھی ایک ہے۔ اور آگے سنیے، فرمایا الا، خبردار، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اگر عجمی جتنا بھی پرہیزگار متقی اور نیک ہو جائے ہم اس کو گھٹیا ہی سمجھیں گے اس لیے کہ وہ عربی نہیں ہے۔ نہیں، یہ عربی اس لیے افضل ہے، جو مرضی یہ کرے صرف اس لیے اچھا ہے کہ وہ کیا ہو گیا ہے، صرف عربی ہونے کی وجہ سے اس کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وَلَا لِعَجَمِيٍ عَلَىٰ عَرَبِيٍ، اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ صرف اس لیے مرتبہ دو کہ بھائی سونا ہے، چٹا ہے، خوبصورت ہے، یہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہے۔ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے۔ یہ بھی آپ کو ایک عجیب بتاؤں گا، جس ملک میں یہ لوگ کالے ہوتے ہیں نا، اب اللہ سچ بہتر جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے۔ مجھے وہاں ایک ساتھی نے کہا کہ وہاں جو زیادہ کالا ہوتا ہے نا ان کے ہاں وہ زیادہ حسین ہے، کیونکہ ہی کالے ہیں، تو جو کالا ہے ان میں جب فل کالا ہوتا ہے نا تو اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو فرمایا نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے۔
یا اللہ تو پھر کس چیز پر فضیلت ہے؟ فرمایا ہاں الا بالتقوی، امام کائنات کا فرمان الا بالتقوی، فضیلت ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ تقوی کے ساتھ ہے۔ اللہ تقوی کی وجہ سے فضیلتیں دیتا ہے۔ آگے اللہ کے پیغمبر نے یہی آیت دہرا کے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ بلکہ میں تو قرآن کا ایک دوسرا مقام کھول کے بتانے لگا ہوں، لطف ہی آ جائے گا۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت المومنون ہے، 18واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 101 ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، اس بگل میں، قیامت کے دن جو چیخ ہوگی نا، اس بگل میں پھونکا جائے گا تو فَلَا انصاب بینہم یومئذ، اس دن ان کے درمیان کوئی ذات ناتا نہیں رہے گا، کوئی ناتا رشتہ نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، عجیب دن نہیں یہ قرآن ہے۔ فرمایا جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو فلا انصاب بینہم، تو ان کے درمیان کوئی رشتے نہیں رہیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ سور پھونکا جائے اور اس دن اعلان ہو فلاں قوم ادھر ہو جائے، فلاں قوم ادھر ہو جائے، اور قوموں کی وجہ سے اور ذاتوں کی وجہ سے فیصلے ہو، ان چیزوں کی کوئی حقیقت باقی نہیں ہوگی۔ اللہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اللہ ولا یتساءلون، اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ اتنی خلقت ہوگی لیکن کوئی کسی سے پوچھ بھی نہیں سکے گا، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ صرف یہی نہیں ہے، آئیے قرآن ایک اور مقام پہ کہتا ہے، ادھر کہا رشتہ ناتا نہیں ہوگا اس دن، قرآن دوسرے مقام پہ مزید وضاحت کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت زخرف ہے، سورت زخرف، اور سورت زخرف کی آیت نمبر 67 ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا رشتہ ناتا نہیں، اور ادھر آیت نمبر 67 کا اعلان بھی سن لیجئے، سورت زخرف قرآن کا اعلان سنیے، فرمایا الاخلاء یومئذ، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ اکبر، الاخلاء یومئذ، گہرے دوست یار بھی اس دن، بعضهم لبعض عدو، بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ پہلی آیت اور اس کو ملاؤ تو سورۃ المومنون میں فرمایا جب سور پھونکا جائے گا رشتہ ناتا نہیں رہے گا، اور ادھر فرمایا الاخلاء یومئذ، دوست اس دن بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ کون سے دوست؟ یہ جتنی بھی فضول کی یاریاں دوستیاں ہیں، یہ دنیا کی ساری نکمی اور غلط اور ناجائز دوستیاں ہیں، یہ ساری دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ یا اللہ کون سی دوستی باقی رہے گی؟ فرمایا ہاں الا المتقین، وہ دوستی اس دن بھی قائم رہے گی جس کا معیار تقوی ہوگا۔ اللہ اکبر، ان آیتوں کو تو ملاؤ نا سب کو ذرا۔ فرمایا الا المتقین، جس دوستی کی بنیاد تقوی ہوگی، تقوی کی وجہ سے دوستی ہوگی، وہ دوستی اس دن بھی کیا رہے گی؟ قائم رہے گی۔ اور ایسے نہیں، ایسے قائم رہے گی دوستو کہ پچھلی آیت میں فرمایا سورہ مومنون میں لا یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، اور تقوی کی دوستی قائم بھی رہے گی۔ اور قرآن کہتا ہے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یتساءلون، پوچھ رہے گے او بھائی کیا حال ہے، کیسے ہوا، کیا معاملہ رہا؟ تو
تو کتنی پیاری نشست ہوگی مسجد نمرہ میں آنے والوں جی، کہ جب ہم سارے بیٹھے ہوں گے تختوں پر اور اللہ کی بارگاہ سے فرشتے جام لے کر چکر لگا رہے ہوں گے، جنت کے خادم چکر لگا رہے ہوں گے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے یہاں سارے بیٹھے ہو متقابلین نہیں ہو، کیوں؟ ایک کا منہ دوسرے کی پیٹھ ہے، لیکن جنت کی محفل ایسی ہوگی متقابلین، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی، سارے ایک دوسرے کی چہرے دیکھ رہے ہوں گے، آمنے سامنے محفل لگی ہوگی۔ اللہ ہمیں انہی میں شمار کر دے، اللہ اکبر۔ اور جو سنتے ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ آپ کو مزے کی حدیث سنا دوں تو مزہ ہی آ جائے۔ صحیح یہ ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس بندے نے کسی سے محبت کی، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، پوری زندگی ایک دوسرے سے مل نہیں سکے، دیکھ نہیں سکے، لیکن دوستی رب کی وجہ سے محبت ہے، تو اللہ قیامت والے دن ان کو اکٹھا کر کے فرمائیں گے یہ ہے تیرے سامنے جس سے تو نے میری وجہ سے محبت کی تھی۔ رب خود ملائے گا، اللہ اکبر۔ اب ذرا یہ تو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اب حدیثیں بھی سن لیجئے، کیونکہ قرآن نے کہا اللہ کے ہاں عزت دار وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تیرا دل کیسا ہے اور تیرا عمل کیسا ہے؟ تو دل میں نیت ہوتی ہے، اور انما الاعمال بالنیات، تو اللہ نیت دیکھتا ہے۔ ایک دل میں تقوی ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے تقوی 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 دفعہ کہ لوگوں تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے فیتے لیے ہوئے ہیں لوگوں کے تقوی ناپنے کے، تو فرمایا نہیں، تقوی کہاں ہے؟ تقوی ادھر ہے۔ باہر تم لوگوں کو جتنا بھی نیک دکھنا شروع کر دو، لیکن تمہاری خلوت ٹھیک نہیں، تمہاری نیت ٹھیک نہیں، تو لوگ تو تمہیں کہہ دیں گے متقی، لیکن لوگوں کے کہنے سے نہیں، کہنے سے کس کے کہنے سے بات بنے گی؟ کہ اللہ نے کہہ دیا یہ میرا متقی بندہ ہے۔ آئیے رب کہتا ہے، اور کیسے کہتا ہے ذرا سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، خدا کی قسم، انبیاء کے بعد انسانیت میں سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق، اور انشاءاللہ میں قرآن پڑھوں گا آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کو دیکھا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان پہ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لہو لہان ہے، تو صدیق اکبر نے ترس کھاتے ہوئے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، خرید کر آزاد کر دیا۔ صرف ایک بلال نہیں، اور بھی بہت سے کیے ہیں، کبھی موقع ملا تو میں ذکر کروں گا، لیکن جب بلال کو آزاد کر دیا لوگوں نے کہا یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ تو صرف انہوں نے اس لیے آزاد کیا ہے کہ میرے کام کرتا جائے، میرے کام کرتا جائے اور نام بھی ہو جائے۔ اللہ نے قرآن اتار کے صدیق اکبر کے دل کی سچائی کا اعلان کر دیا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور 30واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت اللیل ہے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بہت جلدن قریب جہنم سے بچا لیا جائے گا، دور رکھا جائے گا اس کو الاتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ وہ بندہ ہے جو اپنا مال دیتا ہے یتزکا، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد
عندہو من نعمت تجزا، اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ بدلہ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ دے کے آزاد کر رہا ہے، مال لگا رہا ہے۔ یا اللہ جب احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا تو پھر کس لیے خرچ کر رہا ہے؟ فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ہاں، رب کی رضا تلاش کرنا چاہتا ہے۔ کس کی رضا؟ ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اپنے اس اعلیٰ اور بلند و بالا مالک کائنات کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قربان جاؤں قرآن کے سمجھانے پر۔ فرمایا جب صدیق رب کی رضا تلاش کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب رب صدیق سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا تو میری رضا چاہ رہا ہے تو میں تجھ سے راضی۔ یا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کا ایک دوسرا معنی ہے کہ یرضا کا فاعل الاتقا ہو جائے، تو معنی ہوگا کہ یہ تو رب کی رضا چاہ رہا ہے لیکن وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب رب ابو بکر کو اتنے بدلے دے گا کہ ابو بکر بھی راضی ہو جائے گا۔ میں وہ میری رضا چاہ رہا ہے تو میں اس کو بھی راضی کر دوں گا، میں اس کو بھی کیا کر دوں گا۔ اور قرآن یہی کہتا ہے فی عیشت راضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی دار ہے۔ سنتے جائیے، جب صدیق اکبر نے بلال کو آزاد کیا تو بخاری شریف کی حدیث ہے، پتہ ہے فاروق اعظم کیا کہا کرتے تھے؟ ان ابا بکر سیدنا، بلکہ الفاظ یہ ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے۔ واہ عمر، کیا تواضع ہے، کیا عاجزی ہے کہ ابو بکر ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کو کیا کیا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر کی شان وہ تو صدیق کے بعد دوسرا مرتبہ ہے ان کا، لیکن یہ ان کی تواضع ہے کہ ابو بکر بھی ہمارے سردار اور بلال بھی نسب کی وجہ سے نہیں کہا، تقوی کی وجہ سے، تابعداری کی وجہ سے کہا ہے۔ اور آئیے حدیث سن لیجئے مسلم شریف کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے دھکیل دیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکے گا۔ کیا جملے ہیں، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے کردار اور عمل نے کیا کر دیا، پیچھے کر دیا، اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ آگے ہونا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ اور اللہ متقین کے ساتھ ہے اور تقوی دل میں ہوتا ہے، اور دل کا تقوی جس طرح آپ کو لوگوں کے سامنے متقی بناتا ہے وہ آپ کی خلوتوں اور تنہائی میں بھی آپ کو کیا بنا دے گا، تقوی بنا دے گا۔ دل میں نہیں ہوگا تو لوگوں کے سامنے تو آپ تقوی کا اظہار کرو گے، لیکن جیسے ہی لوگوں سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو پھر وہ کچھ کرو گے کہ ضمیر بھی شرمائے۔ تو تقوی ادھر ہے اور اللہ ہمیں ادھر والا تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر اس لیے کیا تاکہ میں ایک اعلان بھی کر سکوں آپ لوگوں کے سامنے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے سال 2 سے پہلے سے ایک منصوبے کا اعلان کیا تھا مسجد اور مدرسے کا، تو اس کے لیے بفضل اللہ ہم نے جگہ خریدی، تقریباً 5 کنال کے لگ بھگ، چھپر روڈ پر جگہ لی الحمدللہ، اور اس کے پیسے بھی مالک نے پورے کر دیے۔
کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیران رہتا ہوں، میں اس منصوبے کے لیے کبھی بھی قدم نہ اٹھا سکتا، اپنے آپ کو دیکھتا، لیکن اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو حوصلہ دیتے ہیں اور قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور انسان آگے بڑھتا ہے۔ لاہور کی ایک نیک سیرت اور نیک خاتون ہے، میرے بیان سنتی ہیں، انہوں نے مجھے متبنہ بنایا ہے بیٹا، تو میری ماں ہے، میں ان کو اماں کہتا ہوں، وہ مجھے بیٹا کہتی ہے۔ انہوں نے بغیر مجھے دیکھے ملاقات کیے تقریباً 2 کروڑ روپے دیے کہ بیٹا یہ مسجد کے لیے، اور ساتھ ایک لفظ بولا، کہنے لگی بیٹا گھر بھی بنائیے ساتھ۔ میں نے کہا اماں جی گھر تو بنتے ہیں امام خطیب کے لیے، لیکن میں بناؤں گا تو کل کو یہ نہ کہے جی مسجد کے پیسوں سے مولوی اپنے گھر۔ تو کہنے لگی میں جو کہہ رہی ہوں تو اگر کسی کو اعتراض ہوا تو آپ گھر کے اوپر میرا نام لکھ دیں۔ یہ ان کی وہ حد درجہ محبت اور خلوص۔ تو الحمدللہ جگہ لے لی، نقشہ بھی اسلام آباد میں گیا، B17 کی ایک مسجد دیکھی میں نے، بہت خوبصورت مسجد ہے، وہ نقشہ مجھے پسند آیا۔ تو وہاں جو انجینئر تھے جنہوں نے وہ نقشہ بنایا تھا، میں نے کہا مجھے یہ نقشہ بہت پسند ہے، کیا آپ بنا دیں گے؟ انہوں نے کہا جی اس میں بھی جو ہم سے کوتاہی رہ گئی ہے اس کو بھی دور کر کے بنائیں گے۔ تو نقشہ بھی الحمدللہ انہوں نے بنا لیا بہترین، اور ٹھیکیدار کو ہم نے کام بھی سپر کر دیا ہے، کام شروع ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور صرف اس پہ سریہ جو مسجد میں لگے گا، صرف مسجد میں 72 ٹن سریہ لگے گا۔ یہ بڑی مسجد ہے، بیسمنٹ اور 2 منزل، یہ خوبصورت اور عالی شان مسجد ہے۔ یہ خواب ہے، اللہ اسے پورا کرے گا۔ بندہ نیت کر لے، اللہ لوگ بھی پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے مالوں کا حصہ بھی اللہ اس میں ڈالتے ہیں، تو اس پہ کام جاری ہے۔ تقریباً کام شروع ہے، ہم نے سریے والوں سے بات کر دی ہے، ان سے وقت لیا ہے کہ آپ سریہ دے دیں، ہمیں تھوڑا سا وقت کریں، ہم آپ کے پیسے کر دیں گے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ نے ان کو طاقت، توفیق اور ہمت دی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس میں بھرپور حصہ ڈالیں اور شراکت کریں، اور ہم بھی خاک میں ملیں گے، ہمارے بعد بھی کتنی خاک ہو جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا گھر اللہ اکبر اور اللہ کی توحید کی صدا سے گونجتا رہے گا۔ تو اللہ آپ سب کو ہمت دے، طاقت دے۔ اور ایک بات ضرور ہے، چونکہ جب یہ ویڈیو نیٹ پہ چڑھتی ہے تو اس کو لوگ غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے بارہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ تعاون کرنا چاہیں تو مجھ سے پہلے رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد میں جو آپ کو بتاؤں کہ اس اکاؤنٹ میں یا اس بندے کو دیں، تو اس طریقے سے آپ کا مال صحیح جگہ لگ سکتا ہے۔ تو مجھے یہ احساس ہے کہ کہیں غلط جگہ آپ کے پیسے نہ لگیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہم سب کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔